اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے حج کی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور بنائے، حج کو آپ کے قبول فرمائے۔ یہ میری سعادت مندی ہے کہ میں نے بھی حج کیا ہے اور میں کنسلٹنٹ کنگ ہاسپٹل جدہ میں حج کے دوران کام کیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے شرف دیا ہے 2-3 دفعہ میں نے حج کیا ہے اور بے شمار دفعہ عمرہ بھی کیا ہوں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مختصر سی یادداشت آپ کو دے دیں کہ سفر سے پہلے، اس مقدس سفر سے پہلے کیا کرنا چاہیے، سفر کے دوران کیا کرنا چاہیے، اور جب آپ ارکان حج ادا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جانے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے پرائمری کیئر ڈاکٹر سے ملاقات کر لیں اور ان سے بتا دیں کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں، اور جو بھی میڈیکیشنز ہیں ان کے بارے میں لکھ لیجئے، اپنے کتنا ڈوز ہے آپ کا، کیا لیتے ہیں، آپ کو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، جو بھی آپ کو مسئلے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات لے کر جائیے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ میڈیکل آئی ڈی بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی آئی ڈی رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس اسٹنٹ ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کو میڈیکل آئی ڈی رکھنا ضروری رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو بریسلیٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو سیجر ڈیز آرڈر ہے یا پھر کوئی اور بیماری ہے جو وہاں پر آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور آپ نے شوز بھی آپ کمفرٹیبل شوز پہن لیجئے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے بہت ضروری ہے، میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں کیا ہونا چاہیے، ان کیس آپ کو ضرورت پڑے یا کسی اور کو ضرورت پڑے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو واٹر باٹل رکھیے، فین بھی رکھ لیجئے، سن برن لوشن بھی ہونا چاہیے، پلس آکسی میٹر رکھیں، بلڈ پریشر مانیٹر بھی رکھیں، گلوکوز مانیٹر بھی رکھیں اور تھرمامیٹر بھی رکھ لیں۔ بینڈیڈس کو رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کو کٹس ہو جائیں یا بلسٹر ہو جائیں۔ تو اینٹی سیپٹک آئنٹمنٹ جیسے بیسیٹریسن ہو، میوپیروسن ہو، کچھ بھی ہو تاکہ آپ کو انفیکشن سے آپ بچ سکیں۔ آئبوپروفن ہیڈ ایک کے لیے رکھیے، سر درد کے لیے ہو یا بخار کے لیے آئبوپروفن ہونا ضروری ہے۔ اینٹی ہسٹامین اگر آپ کو ریش ہو جائے، کھجلی لگ جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو اینٹی ہسٹامین لائک ڈائفین ہائڈرامین بیناڈرل ساتھ رکھنا ضروری ہوگا۔ اینٹی بایوٹکس میں اس کی بہت ہی ضرورت سمجھتا ہوں کہ اینٹی بایوٹکس رکھیں آپ اپنے ساتھ، سپروفلاکسسین ہو، ایزیترومائسن ہو، اس سے آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ نہ صرف آپ کو بھی فائدہ ہونے کی امید ہے کہ آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ سپروفلاکسسین اگر آپ کو کسی مریض جو میننجائٹس سے بیمار ہے اور آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کو بچنے کے لیے سپروفلاکسسین استعمال کریں، اور نیمونیا کی شکایت ہے یا تو ایزیترومائسن بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور ڈائریا کے لیے اسٹاپ کرنے کے لیے میڈیسن رکھیے تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں۔ ہینڈ سینیٹائزر ہمیشہ استعمال کرتے رہیں، اور ہمیشہ آپ کو یہ بات میں بار بار یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ایمرجنسی نمبر بھی ساتھ رکھ لیں۔ سفر کے دوران جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایسپرین لے لیجئے تاکہ آپ کے بلڈ کلاٹ نہ بن جائیں، کسی لیگز میں بن جائیں، یہ لیگ میں سے بلڈ کلاٹ جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا اسٹروک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ایسپرین لیتے رہیں، اور جہاز میں جب بیٹھیں تو اپنے آپ کو مساج کریں، ہر 2 گھنٹے میں تھوڑا چہل قدمی کریں، تو اس سے آپ کو بلڈ کلاٹ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران آپ جو ہے کمپریشن ساکس بھی ساتھ رکھیں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، بلڈ کلاٹ ہونے کے بہت کم امکانات ہوں گے۔ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ویکسینیشنز کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میننگوکوکل ویکسین جو ہے میننجائٹس کو بچائے گا، وہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو کراؤڈ میں جہاں گنجان ہو جاتی ہے آبادی یا گنجان لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اور 15 روز قبل آپ میننجائٹس کے علاوہ آپ اپنا فلو ویکسین بھی ساتھ رکھ لیں، فلو ویکسین بھی لے لیں 15 دن پہلے، اور کووڈ ویکسین بھی رکھنا آپ کو بہت ضروری ہوگا۔ پاکستان افغانستان سے جانے والوں کے لیے پورے ویکسین کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ حج کے دوران جو ارکان ہیں، جس میں جو آپ کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، 2 ہیں۔ ایک تو کراؤڈ ہے،
جہاں پر آبادی جو ہے یا جو حاجی ہیں جو کراؤڈ ہو گیا ہے وہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے. دوسرا چیلنج جو ہے ایکسیسو ہیٹ ہے. زیادہ گرمی کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ دو چیلنجز سے آپ کو گزرنا ہے. جیسے ہیٹ ریلیٹڈ النس کہتے ہیں ہم, جیسے اس میں ہیٹ اسٹروک بھی ہے, سن برن سے شروع ہوتا ہے, ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے, پھر ہیٹ ایگزاسشن ہے. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کو بچانا ہے, آپ کو بچنا ہے. اس لیے کہ اس میں جو ہوتا ہے اصل جو معاملہ ہے سن ایکسپوجر جو میکسیمم ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ جو سن ایکسپوجر ہوگا آپ کو طواف میں ہوگا اور عرفات میں ہوگا, جہاں پر آپ کو سورج کی روشنی ڈائریکٹ حملہ کرے گی. اس لیے کہ عرفات میں کھلا میدان ہے, وہاں پر ظہر اور عصر کی جماعت ساتھ ہوتی ہے, وہاں پر ایکسپوز ہونے کی زیادہ ضرورت یعنی چانسز ہیں. اور یہی معاملہ صحیح کے درمیان, صفا اور مروا دونوں پہاڑوں کے درمیان جب لوگ جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ سے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اس کی علامات اس طرح ہیں کہ ہیڈ ایک ہوگا, سر میں درد ہوگا, چکر آئے گا, آپ کی جلد پر سرخ ہو جائے گی, آپ بہت ہی اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کریں گے, اور دوسرے مسل کریمپس ہوں گے, اور آپ کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو ایسے دوائیں جو ڈائیوریٹک کہلاتے ہیں, واٹر پلس ہیں, جیسے ہائیڈروکلورتھیازائڈ ہے یا کلورتھیاریڈون ہے, اس سے جو بلڈ پریشر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کے بہت سارے امکانات ہیں. اگر اس کو آپ جو ہے یہ جو ہیٹ سے جو ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں تو اس کو آپ اوائڈ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور شوگری ڈرنکس مت پی لیجئے, اور ہمیشہ شیڈڈ ایریا میں رہیے, ٹینٹس میں رہیے, اور سن اسکرین بھی لگائیے اپنے آپ کو, اور جب بھی ہو سکے اسپرے فین مسٹ سے استعمال کرتے رہیں. اور آپ کو آرام بھی کرنا بہت ضروری رہے گا, اور آپ ہمیشہ جہاں بھی وقت ملے شاور لے لیجئے. نہانے کے لیے بغیر خوشبو والا صابن آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے, اور آپ کو یہ سب ٹائم کے لیے تھوڑا تھوڑا سا وقت گزاریں, اور آرام سے یہ سارے ارکان ادا کریں. اگر کوئی ڈی ہائیڈریشن ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو جو ہے آپ پانی پلا دیجئے, جوس پلا دیجئے, یا کوئی بھی ہو, تو اس سے آپ بچ جائیں گے. کہ اتنے زیادہ لوگوں کی جو حج میں شرکت ہوتی ہے, اس سے یہ بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز کے بہت سارے امکانات ہیں. اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. آپ ہاتھ دھوتے رہیں ہمیشہ, کاف کو بچائیں, جو بھی کھانس رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے آپ کو بچائیے. اگر سنیزنگ کر رہے ہیں تو اس طرح کریں تاکہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر نہ ہو. اگر آپ گر جائیں تو آرام سے پریشان نہ ہوں, اپنے ساتھی حاجی کو بتائیں کہ آپ گرے ہیں, تو وہ مدد بھی کر دے گا. اور اگر ضرورت پڑے تو آپ ایمرجنسی نمبر کال کر کے کسی اور کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اور یہ مسئلے جو ہے ہمیشہ جو ہے طواف اور سعی کے درمیان ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز گر جائے تو اٹھانے کی کوشش نہ کریں, جھکنے سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کو اینکل میں درد ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ اینکل سپرین ہے, اس کو تھوڑا آئس لگا دیں یا بینڈیج کر دیں اپنی ایس ریپ کی طرح, تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر نوز بلیڈز ہے تو آپ سامنے آ جائیں, اس طرح سے 10-15 منٹ تک آپ اپنی ناک کو پکڑ رہے ہیں تاکہ بلیڈنگ رک جائے. اگر کوئی اسمال کٹ ہو جائے, وونڈ ہو جائے, تو اس کو صاف کریے الکحل وغیرہ سے, پھر اس پہ جو ہے بینڈیڈ لگائیے, اتنا کافی ہے. اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تو نیئرسٹ ایمرجنسی سینٹر میں یا یہاں پر جو بھی وہاں کلینک ہے وہاں پر چلے جانا چاہیے. آپ اس حج کے مرحلے سے آسانی کے لیے آپ آرام کریں, اور ہر کام کو آہستہ آہستہ سے کریں. اور جب بھی ضرورت پڑے سنیکس لیجئے, تھوڑے ڈیٹس کھائیے, تھوڑے نٹس کھا لیجئے, اور پانی پیتے رہیے تاکہ آپ جو ہے آپ کی قوت میں اضافہ رہے, اور آرام سے کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائے. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو وہ اپنے چیک کرتے رہیں اپنا گلوکوز, اور جیسے جیسے ضرورت ہے اسی طرح وہ آپ اپنے ٹیبلٹس لیتے رہیں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کی دوائیں وغیرہ ساتھ رکھیں, اور اگر آپ کا شوگر کم ہو جائے تو کینڈی رکھ لیں, کوئی جوس رکھ لیں, تو آپ کو وہ فائدہ ہوگا. اس کتاب میں سارے گائیڈ ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ PDF فارم میں ہے, فری اویلیبل ہے,
اور میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا حج مقبول ہو، اور اگر مجھ سے کچھ کوتاہی ہو لکھنے میں یا کہنے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا میں، میری فیملی کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔